الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ میرے دوستو بھائیو عزیزو، پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے اللہ جل شانہ کی طرف سے جو طرح طرح کے امتحانات اور آزمائشیں ہیں اس حوالے سے بات کی تھی۔ اب یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے چند احکامات، فضائل ربیع الاول کی مناسبت سے عرض کرنے ہیں۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ، اس کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے بعث جس نے مبعوث کیا، بھیجا، فی الامیین امیوں کے اندر، رسولا منہم ایک رسول جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ تاکہ وہ ان کے اوپر تلاوت کرے آیات، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد یہاں رب تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہاں پر نقطہ لکھا، فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی طرف بھی اشارہ فرما رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے امیوں کی طرف رسول بھیجا۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ ام کی نسبت ماں، امی اس کو کہتے ہیں کہ جو پڑھا ہوا نہ ہو، چونکہ عام طور پر جب کوئی بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر اس کی نسبت ام کی طرف، امی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب بھی امی ہے،
اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں رسولا منہم، اللہ نے ان امیوں کی طرف جو رسول بھیجا، اور اللہ کی قدرت یہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے جو رسول بھیجا اس رسول کا لقب بھی امی ہے، لیکن اس رسول کا مقصد کیا ہوگا اور بعثت کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ذرا توجہ کرو، فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس نبی کا لقب امی ہے اور امیوں کی طرف آ رہا ہے، لیکن اس نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اسی سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ جو نبی خود کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نبی کو امت کو کتاب، تعلیم اور حکمت سکھانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور جن امیوں کو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اللہ نے ان میں وہ علماء، وہ حکماء، وہ دانشور پیدا فرمائے کہ آج بھی دنیا ان کے علم کو تسلیم کرتی ہے۔ اسی سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم رب تعالیٰ خود دے رہے ہیں، اور پھر حضور آگے امت کو منتقل فرما رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یہ دو نقطے یہاں پر حضرت نے لکھے ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا، اس حوالے سے چند بڑی ضروری اور اہم باتیں ہیں۔ اس سے پہلے ایک مختصر بات کہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ہمارا مقصد نفرت پھیلانا نہیں ہے، ہمارا مقصد امت کے اندر اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق جو احکام ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی ایسا مہینہ یا کوئی دن آتا ہے تو آپ کے علم میں ہے، ہم اس دن، اس وقت، اس مہینے کے متعلق جو قرآن و سنت کے اندر حوالوں سے بات ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی حوالے سے بات عرض کرنی ہے۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، اس کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلا، پہلی بہار جس میں پھول کھلتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے دوسری بہار جس کے اندر پھل پکتے ہیں، اس کو ربیع الثانی کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا، ادب والوں نے لکھا، جب اس مہینے کا یہ نام رکھا جا رہا تھا اس وقت بہار کا موسم ہوگا، اس لیے انہوں نے اس موسم کی مناسبت سے اس کو ربیع الاول کہا، اور اس کے بعد والے مہینے کو ربیع الثانی کہا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جس بھی موسم کے اندر یہ مہینہ آئے گا، چونکہ اس کا نام ایک دفعہ ربیع الاول پڑ گیا، اب جس موسم میں بھی آئے گا اس کو ربیع الاول ہی کہیں گے۔ تو یہ تو اس کے نام کی وجہ ہو گئی۔ دوسری ایک عام عوام کے اندر لوگوں نے حدیث مشہور کر دی ہے، جو کسی کو ربیع الاول کی خوشخبری سنائے گا، ربیع الاول کے آنے کی اطلاع دے گا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ بالکل من گڑت ہے اور بالکل غلط ہے۔ اس لیے جو اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں وہ اپنے ذہن کے اندر یہ حدیث رکھے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف کوئی بھی غلط بات منسوب کرے گا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے کسی بھی بات کو حدیث کہنے سے پہلے 1000 نہیں بلکہ 1 کروڑ مرتبہ سوچ لینا۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تم کہتے ہو حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے۔ جب حضور کا فرمان ہے تو پھر جب تم نے اس کی نسبت حضور کی طرف کر دی کہ حضور نے فرمایا، صرف حدیث نہیں بلکہ جب تم نے ساتھ کہہ بھی دیا کہ حضور نے فرمایا اور حضور نے نہیں فرمایا تو پھر یہ جھوٹ ہوا۔ جب جھوٹ ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری بات، ماہ ربیع الاول کی جو اہمیت ہے، اس مہینے کی اہمیت کیا ہے اسلامی مہینوں کے اندر؟ اس مہینے کی اہمیت کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک ہے اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، اور دوسرا اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال۔
اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کی فضیلت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا کے اندر وجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کے اندر آنا ہے۔ یہ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ، اس فضیلت کے علاوہ قرآن و سنت کے اندر اس مہینے کی اور کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ لہٰذا میں دو ٹوک انداز کے اندر آپ کے سامنے چند اہم باتیں عرض کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس مہینے کے اندر وجہ کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر جو ہے نا جی ان کا آنا ہوا ہے۔ اس لیے اگلی بات، اعمال کے اعتبار سے کوئی ایسا مخصوص عمل جو صرف اس مہینے کے ساتھ خاص ہو، ربیع الاول کے ساتھ خاص ہو یا ربیع الاول کی کسی تاریخ کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ خاص ہو، کوئی ایسا عمل قرآن اور سنت سے جو ہے نا جی وہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے نا جی کیا رکھنی ہے، ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آمد کی خوشی کے اندر میرے اور آپ کا سب سے بڑا مقصد اور اس مہینے کے اندر نیت، ارادہ، اللہ سے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر قائم رکھنا، اور میرے اور آپ کا جو ہے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت کی اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ یہ اس مہینے کا سب سے بڑا عمل ہونا چاہیے اور سب سے بڑا ارادہ ہونا چاہیے، نہ کہ جس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اسی مہینے کو وہ اعمال کرنا جن کا شمار بدعات کے اندر ہوتا ہے، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم نہیں دی ہے، جن کو صحابہ نے نہیں کیا ہے۔ لہٰذا پھر یہ اس مہینے کا احترام نہ ہوا۔ اس مہینے کا احترام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اشاعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ترغیب، تبلیغ، اپنانا اور دوسروں کو جو ہے نا جس کی دعوت دینا، یہ اس مہینے کا پیغام ہے۔ اب اگلی بات، تین چیزیں عرض کرنی ہے۔ ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا سال، ولادت کا مہینہ اور ولادت کا دن۔ ولادت کا جو سال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ اس کو عام الفیل کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے سورہ فیل کے اندر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ جو ہاتھیوں والوں کا ذکر کیا ہے نا، ابرہا کا جو لشکر لے کر آیا تھا جس سال کے اندر، اور اس نے کعبہ کو گرانے کی جو ہے نا جو ناکام کوشش کی تھی، اس سال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ یہ متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ حضور کی پیدائش کا سال عام الفیل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مہینہ یہ ربیع الاول ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس کو جو ہے نا جی علامہ عبد البر رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے اپنی کتاب کے اندر ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ولا خلاف انہ ولد یوم الاثنین بمکہ فی ربیع الاول عام الفیل وان یوم الاثنین اول یوم اوحی اللہ الیہ فی۔ فرماتے ہیں چند چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ایک، حضور کی پیدائش کا سال عام الفیل، حضور کی پیدائش کا مہینہ ربیع الاول، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ حضور کی پیدائش کا دن پیر کا دن، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر کے دن روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، قال ذاک یوم ولدت فیہ، فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا، ویوم بعثت او انزل علی فی،
اور دوسری بات کہ اسی دن میرے اوپر اللہ نے وحی بھی نازل کی ہے۔ جس دن حضور پر پہلی وحی آئی وہ بھی پیر کا دن، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پیر والے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دن بھی متفق ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چوتھی چیز ولادت کی تاریخ، یہ مختلف ہی ہے، اس میں شدید اختلاف ہے۔ اس میں کتنے قول ہیں جی؟ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول اور 14 ربیع الاول۔ ان سب کو مختلف جو ہے نا جی علماء نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، صحابہ سے یہ روایتیں، لہٰذا امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 قول مشہور ہیں، 8، 10، 12، 14۔ امام نووی جو ہے یہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے صحیح مسلم کی بھی شرح، اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشہور قول وہ 12 کا ہے، جبکہ متعدد حضرات 8 کو ترجیح دیتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور سیرت کی بڑی مستند کتاب ہے، جس نے سیرت پڑھنی ہے، شوق رکھتا ہے، ہر ایک کو ہونا چاہیے، ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ اس مہینے کے حوالے سے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی 3 جلدوں کے اندر ہے، اردو کے اندر، بہترین مستند ترین علماء کا اس کے اوپر اتفاق، اس کے اندر وہ بڑی مضبوط قسم کی ساری روایتیں لائیں۔ 3 جلدوں میں سیرت مصطفیٰ، اس کا مطالعہ لازمی کریں۔ اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مشہور 12 ہے، لیکن راجح جس کو متعدد علماء نے ترجیح دیا وہ 8 ربیع الاول ہے۔ سوال آتا ہے کہ سال میں بھی کوئی اختلاف نہیں، دن میں بھی کوئی اختلاف نہیں، مہینے میں بھی کوئی اختلاف، تاریخ میں کیوں اختلاف؟ وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر جان دینے والے ہیں، وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کرنے والے ہیں، وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غصے کی کیفیت کو بھی بیان کرتے ہیں، وہ صحابہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کسی بات پر یعنی حیرانگی کا اظہار کرتے تھے، کس انداز میں کرتے تھے، صحابہ اس کو بھی بیان کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اٹھانے کا انداز، سواری پر بیٹھنے کا انداز، جن سواریوں پر سواری کی ان کے نام، جن بکریوں کا دودھ پیا ان کے نام، جو تلواریں استعمال کی ان کے نام، جو زریں استعمال کی ان کے نام، جن اونٹنی پر سواری کی ان کے نام، جن راستوں سے سفر کیا ان کے نام، حضور کی رفتار، گفتار، انداز، اطوار، رات اور دن، صبح اور شام، نماز، روزہ، ذکر، ایک ایک عمل کو صحابہ نے محفوظ کیا، اسی انداز کے اندر امت تک پہنچایا، بتلایا، سکھلایا کر کے صحابہ عملی شکل کے اندر بعض چیزیں حدیث کے اندر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا کہ حضور سے یہ چیز اس طرح ثابت ہے، جو صحابہ حضور کی ایک ایک ادا پر جان قربان کرنے والے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، جو حضور علیہ السلام کے لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے نکلے ہوئے خون کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا پر جان قربان کرنے والے، وہ صحابہ حضور کی پیدائش کے دن کو کیسے جو ہے نا بلا سکتے ہیں؟ پھر یہ پیدائش کے دن میں اختلاف کیوں؟ پھر یہ پیدائش کے دن کو اتنے اختلاف کیوں ہے؟ پھر یہ اس کے اندر اتفاق کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی سادہ اہم سہم فہم بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کوئی پیچیدہ بات اس کے اندر نہیں ہے، ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ دن کے اندر اختلاف ہے کہ اس دن کے متعلق شریعت کا کوئی حکم ہے ہی نہیں، اس دن کے متعلق شریعت سے کوئی عمل ثابت ہی نہیں، اس دن کے اندر شریعت کی طرف سے کوئی دین، کوئی عمل اگر ثابت ہوتا تو یہ دن بھی محفوظ ہوتا اور اس دن کا عمل بھی محفوظ ہوتا۔ اس لیے یہ عام سی بات ہے، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے جو ہے نا جی آپ دلائل کے انبار بھی لگا دو۔ اس لیے جو ہے نا جی، تو ایک اور بات، بعض لوگ کہتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیدائش والے دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ دو چیزیں، ایک ہے پیدائش کا دن، ایک ہے پیدائش کی تاریخ، یہ الگ الگ چیزیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی وہ پیر والے دن روزہ رکھنے کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان کی کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔
تو یوم پیدائش ہے، پیدائش کی تاریخ نہیں ہے۔ اس لیے جو 12 ربیع الاول کو روزے کے لیے خاص کریں گے اور وہ کہیں گے کہ جو حضور کی پیدائش کا دن ہے، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں تو اس میں تو اختلاف ہے۔ اس لیے حضور نے پیدائش کے دن کے اندر روزے کا کہا ہے، پیدائش کی تاریخ کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دوسری اعمال حدیث کے اندر آتا ہے، جس کو جو ہے نا جی ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ فرمایا جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، تو دوسری روایت کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اعمال العباد تعرض یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ بندوں کے اعمال رب کے دربار میں ہر پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جب میرا عمل رب کے دربار کے اندر پیش ہو، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو پیر اور جمعرات کے روزے کی تو یہ وجہ حضور ذکر فرما رہے ہیں، اس لیے یہ بات ذہن کے رکھو۔ اگلی بات جو عرض کرنی ہے کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور تعلق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، حضور پر درود، حضور کا تذکرہ، اس کو ہر مومن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ اس کو اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو ایمان ہو نہیں سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جو حدیث پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس لیے محبت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو ہر وقت کا عمل ہے، صبح شام کا عمل ہے اور پورے سال کا عمل ہے۔ اس لیے اگر اس کو تم ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دو گے تو کچھ سادہ لوگ مسلمان ایسے بھی ہوں گے، وہ کہیں گے اچھا جی بس اس ایک دن کے اندر میں اظہار کر دیتا ہوں، اس ایک دن کے اندر جو ہے نا جی میں اپنی ساری اگلی پچھلی کسر نکال دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا جی سال کے 365 دن میری چھٹی۔ نہیں، ہم نے امت کو یہ پیغام دینا ہے، حضور سے محبت یہ سال کے 12 مہینے، حضور سے محبت یہ ہفتے کے 7 دن کا عمل، حضور سے محبت یہ روزانہ کا عمل، حضور کی سنت پر عمل یہ ہر قدم کے اوپر، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ کے داخلے تک ہر عمل سنت کے مطابق کرنا ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ ترغیب دینی ہے، یہ ذہن لوگوں کا بنانا ہے، یہ ذہن نہیں بنانا کہ اس ایک دن کے اندر یہ عمل کر لو، پھر اس کے بعد جو ہے نا جی کئی لوگوں کے ذہن میں ہوگا اچھا جی اب اس کے بعد جو ہے نا جی کیا ہے چھٹی۔ اگلی چیز، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے اس عشق کا معیار کیا ہونا چاہیے، پیمانہ کیا ہونا چاہیے، کسوٹی کیا ہونی چاہیے، کوئی ایسا معیار بھی تو ہو نا، کوئی پیمانہ بھی تو ہو۔ دنیا میں ہر چیز کو تولنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ ہے، کسی کے لیے لیٹر استعمال ہوتا ہے، کسی کے لیے کلو استعمال ہوتا ہے، کسی کے لیے جو ہے نا جی سینٹی میٹر، میٹر، کلو میٹر چیزیں استعمال، ہر چیز کو تولنے کا پیمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور حضور سے ہر ایک دعوے دار ہے، پیمانہ کیا ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے نا جی کس چیز کا، تو دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا پیمانہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث کے اندر ذکر فرمائے۔ 2 چیزیں پیمانہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کا، سب سے پہلی چیز سنت اور دوسری چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں میں 72 فرقے بنے، میری میں 73، ایک جماعت اس میں برحق ہوگی۔ جب صحابہ نے پوچھا وہ ایک جماعت کون ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی حق جماعت کی نشانی اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 چیزوں کو ذکر فرمایا، ایک فرمایا سنت اور دوسری چیز صحابہ۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے صحابہ کے عمل کو سامنے رکھے گا،
جو عبادات صحابہ نے کی اس طرز پر عبادت کرے گا، یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے، یہ وہ پیمانہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو ظاہر کرے گا۔ اور میں نہیں کہتا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ معیار اللہ نے قائم کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ لے کر آئے ہیں، تب تم فرمایا ہدایت کی چوٹیوں کے اوپر پہنچ جاؤ گے۔ لہٰذا اگر ہدایت کی چوٹی پر پہنچنا ہے تو معیار وہ صحابہ کا ایمان اللہ کے قرآن نے بنایا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ دو چیزیں جو علماء جو ہے اس کو ذکر فرما رہے، اور یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں بلکہ جو ہے نا جس کے اوپر پوری روایات ہیں اور اس کے اوپر جو ہے پورا عمل ہے۔ صحابہ کرام سنت کے کتنے پابند تھے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک دوسرا شخص ہے، اس کو چھینک آتی ہے۔ جب چھینک آئی اس نے چھینک کے بعد کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ کہا اور اس کے بعد حضور پر درود بھیجا۔ عبداللہ ابن عمر جن کو سنت کا عاشق کہا جاتا ہے، جن کو عاشق رسول صحابی کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں، میں بھی حضور کے اوپر درود بھیجتا ہوں، یعنی میں بھی حضور کے درود کا قائل ہوں، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا الحمدللہ علی کل حال۔ تو کیا پتہ چلا صحابہ اتنی سی بھی چیز کو جو ہے نا جی اضافے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے کہتے ہیں جی درود شریف سننا نہیں چاہتے، نعوذ باللہ، ان کو درود شریف سے محبت نہیں ہے، کہاں کی بات کہاں پر۔ خیر میں نے پہلے عرض کیا ہمارا مقصد نہ دل آزاری ہے نہ نفرت پھیلانا ہے، جو سیدھی بات ہے قرآن و سنت کے مطابق آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں دوسری چیز سنن دارمی کی روایت کے اندر آتا ہے حضرت امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، ان کے سامنے ایک بندے نے عصر کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، تو امام جو ہے سعید ابن المسیب رحمہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی جو صحابہ کا شاگرد ہوتا ہے، جنہوں نے صحابہ کی مجلس کو پایا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تو نے جو ہے نا جی یہ کیا کیا، اس سے منع کیا۔ تو وہ بھی ہمارے زمانے کی طرح جیسے آج ہم کسی کو اگر اس بات سے منع، تو آگے سے اس نے کیا کہا فوراً، یہ عقلی، اچھا جی اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا۔ اب اس نے بات کیسے بدل لی، اس کو منع کیا جا رہا ہے عصر کے بعد نفل پڑھنے سے، اور آگے اس نے کیا کہا، اچھا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا۔ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بھی تو تابعی تھے، انہوں نے فرمایا اللہ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، اللہ تجھے حضور کی سنت کے خلاف کرنے پر عذاب دے گا۔ تو حضور کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس پر اللہ تجھے عذاب دے گا۔ تو جیسے آج کل جو ہے نا جی کئی لوگ ان چیزوں کو وہ دلیل بنا دیتے ہیں۔ تو خیر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام جو ہے نا جی وہ بہترین نمونہ، اور صحابہ کرام کا عمل بہترین عمل، اس لیے جو ہے امام شاطبی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے کتاب الاعتصام عربی کے اندر ہے، اب اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا، 2 جلدوں کے اندر ہے۔ انہوں نے حدیث جو ہے نا جی جمع کی ہیں، اور کمال جو ہے نا اس کے اندر، اور اس کے اندر انہوں نے سنت اور بدعت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ حذیفہ ابن یمان صحابی رسول ہیں، اور وہ فرماتے ہیں جو عبادت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں کی وہ عبادت نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ خدا سے ڈرو اور پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو۔ اب اگر کوئی زمانے میں اٹھ کر آ جائے نا اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کا زیادہ عاشق ہوں، یا میں حضور کی سنت پر صحابہ سے زیادہ عمل کرتا ہوں، یا میں دین پر زیادہ عمل کرتا ہوں، یا میرے اندر تقوی ڈر زیادہ ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں
صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں، وہ صحابی جس نے ایک ذرہ برابر ایمان کی حالت میں جاگتے ہوئے حضور کی مجلس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی جو ہے نا جی بیٹھا ہے، ساری دنیا کے اولیاء اس کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس لیے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں زیادہ عاشق ہوں، تو اسی کتاب کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نکل کیا ہے، فرمایا اتبعوا آثارنا ولا تتبدعوا فقد کفیتم، فرمایا ہمارے طریقے کو، ہمارے راستے کے اوپر چلو، بدعات کو مت اپناؤ، تمہارے لیے یہی بات کافی ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں امام شاطبی نے اس کو نقل کیا۔ اس لیے ابھی جو ہے نا جی کچھ چیزیں تو بڑی اہم آپ کے سامنے اور بھی عرض کرنی ہے بدعات کے حوالے سے، کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، بدعت کی آگے پھر حسنہ سیئہ، احداث فی الدین، احداث للدین، خیر بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ جو کہا سنا اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا